لورینزو ویڈینو نے اپنی نئی کتاب دا مسلم برادرہڈ ان دا ویسٹ میں اس بات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اخوان المسلمین اب ایک مرکزی تنظیم ہونے کے بجائے مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، اور اس کی ایک مثال مصر میں آنے والا حالیہ انقلاب ہے جس میں اخوان المسلمین کے ان نوجوانوں نے حصہ لیا جو جمہوریت کے خواہش مند ہیں۔ اخوان میں سے کچھ نوجوان مصر کے مظاہروں میں بطور شہری حصہ لینا چاہتے تھے، اور وہ نوجوان کافی غصے میں تھے کیونکہ اخوان کے سینئر اراکین انقلاب میں حصہ نہیں لے رہے تھے، یا انہوں نے تب حصہ لیا جب صورتحال قابو سے باہر ہو رہی تھی، اور اسی لیے اخوان المسلمین کے نوجوان ممبر اپنے آپ کو بجائے اپنی تنظیم کے ان آزاد تنظیموں کے قریب محسوس کر رہے تھے جو انقلاب میں حصہ لے رہی تھیں۔ لورینزو سمجھتے ہیں کہ اخوان المسلمین میں اس وقت نوجوان طبقے اور ان عناصر کے درمیان جدوجہد ہو رہی ہے جو ماضی کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ صورتحال کس طرف رخ کرتی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، مگر میرے خیال میں اگر اخوان المسلمین کے نوجوان اس تنظیم کے خیالات سے متفق نہیں تو پھر وہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیں گے، اور ایسی کافی مثالیں موجود ہیں جن میں اخوان کی معروف نوجوان شخصیات نے اخوان کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر اخوان کے نوجوان ممبران اس تنظیم کو چھوڑ جاتے ہیں تو پھر باقی تنظیم کا مستقبل کیا ہوگا؟ دوسرے شاید تنظیم کی قیادت کو چیلنج کریں یا پھر واپس اسی میں شامل ہو جائیں، اور اس کی وجہ اخوان المسلمین میں پہلے سے موجود مسائل ہیں، کیونکہ اخوان کی پہلی، دوسری اور تیسری نسل کی سوچ اور کام کرنے کے طریقوں میں فرق ہے، اور اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اخوان المسلمین مصر کی ایک یکجان اور مرکزی تنظیم ہے۔ لورینزو ویڈینو کا یہ بھی کہنا ہے کہ جرمنی جیسے مغربی ممالک اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ اپنے اسکولوں میں اسلام جیسے دینی مضامین پڑھا سکیں، مگر ان ممالک میں اخوان المسلمین سے زیادہ منظم کوئی ایسا دوسرا اسلامی گروپ موجود نہیں ہے جو اسلام سے متعلق نصاب تیار کرنے میں ان حکومتوں کی رہنمائی اور مدد کر سکے۔ اس کا متبادل یہ ہے کہ ان مغربی ممالک میں اسلام کی تعلیمات نہیں دی جائیں، مگر پھر اس سے ایسا تاثر ابھرے گا کہ جرمنی مسلمان برادری کے خلاف ہے، اور جرمنی کی مسلمان برادری میں پہلے ہی ایسے خدشات موجود ہیں، اس لیے مغربی ممالک ایک کشمکش میں مبتلا ہیں۔ لورینزو کہتے ہیں کہ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسی دوسری اسلامی تنظیمیں جو لوگوں کو اسلام کے بارے میں درست آگاہی فراہم کرنا چاہتی ہیں وہ سامنے آئیں، تاکہ مغربی ممالک کے پاس اسلام سے متعلق مضامین نصاب تعلیم میں شامل کرنے کے حوالے سے دوسری اسلامی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کے مواقع پیدا ہو سکیں، اور چاہے مغرب ہو یا مشرق، بقول لورینزو کے والدین اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے جہاں بچے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین بھی سیکھ سکیں گے۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔